اور یہ ماہ رجب یہ سعادت ہے آپ کی کہ آج آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے اور کل ان کی شہادت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کچھ رجب کیا؟ اللہ کا عظیم مہینہ، کل بھی میں نے بیان کیا تھا، رجب کہ سب سے زیادہ رجب کے مہینے میں اگر اسلام نے سب سے زیادہ ثواب رکھا تو وہ رکھا روزے کا۔ اور اب آخری جملہ اور اس کے بعد 5 منٹ میں لیتا ہوں خالی آپ سے اس ماہ رجب کے لیے۔ 3 رجب کو اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، انشاءاللہ پھر کل بیان اسی امام پہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو عمل کرنا ہے، وہ جب رجب آیا تو رسول چھٹے امام کے پاس ایک راوی آیا، سالم اس کا نام تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا رجب کے روزوں کے فائدے سن لیجئے۔ رجب کے روزے کا پہلا فائدہ ہے جنت کا واجب ہونا، دوسرا فائدہ ہے سارے گناہوں کا معاف ہونا، تیسرا فائدہ ہے جنت میں محل تیار ہونا، چوتھا فائدہ مطلب روزوں کے اللہ کی مرضی کا مالک ہونا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ اور 3 روزے رکھ لیجئے 900 سال کی عبادت کا ثواب۔ اور اس کے بعد امام نے کہا سالم حل صمت شیئا فی ھذا الشہر، کیا اس مہینے میں تو نے ایک آدھ روزہ رکھا؟ کہا نہیں مولا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ تو نے ایسے ثواب سے تو محروم ہو گیا جس ثواب کی مقدار بندوں کو نہیں پتا، صرف خدا کو پتا ہے۔ کہا مولا ابھی تو رجب باقی ہے۔ کہا رکھ لو، اس لیے کہ یہ رجب کے روزے قبر میں ایک نورانی شکل میں آئیں گے، اور جب دہشت پھیل جائے گی قبر میں تو یہ نورانی شکل میں روزے آئیں گے اور یہ عمل آپ کا آئے گا۔ آپ کہیں گے کون؟ کہا میں تیرا وہ عمل ہوں جو تو نے رجب میں کیا ہے۔ اتنا بڑا۔ اس نے 3 روزے رکھ لیے۔ اب ایک شخص آ کے کہنے لگا جی آپ جیسے لوگ وہاں بھی تھے، اگر یا نبی اللہ طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، تو امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا رجب میں 1 روٹی کسی فقیر کو روز دے دینا، روز صدقہ دے دینا۔ کہا اگر وہ صدقہ بھی نہ ہو تو یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ تو ایک تسبیح بتائی، بس وہ تسبیح نوٹ کر لیجئے، موبائل میں لے لیجئے، اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، میرے سے لکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تسبیح روز 100 مرتبہ پڑھنی۔ یعنی ویسے تو روزے رکھنے پورے مہینے کے، نہیں رکھ سکتا تو صدقہ دے ہر روز 1 روٹی، اگر یہ بھی نہیں دے سکتا تو کہا 100 مرتبہ روز سونے سے پہلے یا نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الالہ الجلیل۔ چھوٹا سا جملہ ہے، سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ یہ تسبیح انشاءاللہ جو ناظرین ہیں وہ اسی میں سے بٹن دبا دبا کے آپ جو ہے اسی میں سے نکال لیجئے گا۔ سبحان اللہ الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس فی العز وهو له اہل۔ یہ تسبیح ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا کہ کم یہ ضرور پڑھ لے تاکہ رجب کی ساری عبادتوں کا تم کو ثواب حاصل ہو جائے۔ اور ایک دعا ہے جوانوں، ایک دعا اور ہے بس رجب کے اعمال میں، اس کو کہتے ہیں دعائے رجبیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے، دعائے رجبیہ۔ یہ دعائے رجبیہ ہر نماز کے بعد ہے۔ آپ اپنے واٹس ایپ پہ، گوگل پہ، انٹرنیٹ پہ جائیے، دعائے رجبیہ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ جہاں اتنی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کبھی کبھی دین بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، کریے دعا ڈاؤن لوڈ۔ دعائے رجبیہ اس کا نام ہے۔ اس دعا کی بڑی تاکید ہے، یہ خالی رجب ہی میں پڑھی جاتی ہے، بس باقی دنوں میں نہیں پڑھی جاتی، رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سقطہ عند کل شر، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، یا من یؤتی من سالا، یا من یؤتی من لم یسأل ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ، آتنی جس کو یاد ہے پڑھے، آتنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، وصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، فإنہ غیر منقوص ما آتیت، فزدنی من فضلک یا کریم یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد حکم ہے اپنی داڑھی اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑیے اور انگلی ایسے، یاد النعماء والجود، یاد المن والطول، حرم شیبتی علی النار، پروردگار میری اس ناتوانی کو، میرے اس وجود کو، میرے اس بڑھاپے کو، میرے اس سفید بالوں کو جہنم پر حرام کر دے۔ جیسے ہی یہ دعا فارغ ہوتے ہیں آپ، تبھی جہنم آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔
تو آپ نہیں چاہتے جہنم میں اپنے اوپر جہنم کو حرام قرار دے لیں؟ نماز صبح کے بعد، اب میں اس کا اگر وقت ہو میرے پاس تو میں ترجمہ کر دوں، اگر اجازت ہو تو بھائی اس میں بھی 1 گھنٹہ چاہیے خود، لیکن خالی ترجمہ کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں ترجمہ بتا دوں گا تو ہر آدمی کو شوق ہوگا۔ میں کہتا ہوں آج امام علی نقی سے ان کی ولادت پہ ایگریمنٹ کر لیے، کچھ یاد کریں نہ کریں یہ دعا ضرور یاد کریں گے ہم۔ انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، ہر جگہ جو بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے دعائے رجب ڈالیے آ جائے گی، ضرور پڑھیے ضرور پڑھیے ضرور پڑھیے۔ پہلے ہی جملے سے دیکھیے، آج کے زمانے میں اگر آپ کے رشتہ دار کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے اوپر موقوف ہے تو دشمن بن جائے گا۔ کوئی چچا نہیں ہے، کوئی ماموں نہیں ہے، کوئی خالو نہیں ہے، جب تک ان سے واسطہ نہیں پڑتا رشتہ دار ہیں۔ لیکن جہاں لوگوں کو پتہ چلا کچھ لینے آ رہا ہے مجھ سے، مثلا ماموں کو پتہ چلے بھانجا پیسے مانگنے آ رہا ہے، پہلے ہی سے رونا شروع کر دیں گے۔ رشتہ دار کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے اوپر موقوف ہے۔ اگر آج کے زمانے میں آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب رشتہ دار آپ کے ہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے کچھ نہیں ہے، بیچارہ کنگال ہے، تو پھر رشتہ دار بھی رشتہ دار نہیں رہتا۔ یہ دعا آپ کو غنی بناتی ہے۔ یا من ارجو ہو لکل خیر، اے وہ ذات مجھے نہ چچا سے امید ہے، نہ ماموں سے امید ہے، نہ رشتہ داروں سے امید ہے، ہر خیر کی امید کا مرکز تو ہے۔ یا من ارجو لکل خیر، معبود ہر خیر کی امید کس سے ہے؟ تو پہلا دعا کا پیغام کیا ہے؟ خیر کی امید کسی سے نہ رکھو علاوہ اپنے۔ وَآمَنُوا سَقَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍ، اور تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں ہر شر کے وقت۔ اور جملہ سنیے بڑا عجیب و غریب ہے، یا من ارجو لکل خیر، مل کے پڑھتے رہیے، یا من ارجو لکل خیر وآمنوا سقطه عند کل۔ اب یہ سونے کے حروف سے لکھنے لائق جملہ ہے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، اے تھوڑے سے عمل پہ زیادہ ثواب دینے والے۔ ارے نہیں بھائی شارجہ کے مومنین، یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑے سے عمل پہ زیادہ اجر دینے والے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا کیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نیت سے کیا۔ اگر نیت صحیح ہو تو علی کی تلوار کا وار ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، عمل تھوڑا کیجئے، تھوڑا سا عمل۔ اللہ نہیں چاہتا دن رات میری مسجد میں بیٹھے رہیے، نماز نہ کام کیجئے، نہ کاج کیجئے، نہ بچوں کے لیے جاب کریے، نہ رزق کے لیے جائیے، ہر وقت مسجد میں بیٹھیے۔ غلط بتایا گیا آپ کو۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، تھوڑے سے عمل پہ زیادہ دینے والے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا من یؤتی من سالا، جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے مانگے، اور جو اسے بھی دیتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ دنیا مانگنے پہ بھی نہیں دیتی۔ اور آپ کو بتاؤں کیا کیا دیا؟ امام علی نقی کی محفل میں بیٹھ کے بھی پوچھو گے کیا کیا دیا۔ پہلے انسان بنایا بغیر مانگے ہوئے، انسانوں میں مسلمان بنایا بغیر مانگے ہوئے، مسلمانوں میں شیعہ بنایا بغیر مانگے ہوئے، شیعوں میں عزادار بنایا۔ یہ مانگنے سے بنایا یا بغیر مانگے بنایا؟ اور امام علی نقی کا چاہنے والا بنایا، 12 اماموں کا معتقد بنایا بغیر مانگے ہوئے۔ اچھے ماں باپ دیے، اچھا مذہب دیا، 2 آنکھیں دے دی، 2 ہاتھ دے دیے۔ کمال کا مسئلہ ہے، جس نے ہاتھ دیے اس سے نہیں مانگتے۔ ہاتھ بھی تو اسی نے دیے ہیں، شاید اس لیے دیے کہ میرے علاوہ ان کو نہ پھیلانا۔ یا من یؤتی من سال، یا من یؤتی من لم یسل ومن لم یعرف تحننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ۔ اے میرے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تمام دنیا کے خیر نصیب فرما، تمام آخرت کے خیر نصیب فرما، تمام آخرت کا شر دور فرما، تمام دنیا کا شر دور فرما۔ جو تو دیتا ہے وہ کم نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کہتا یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلال، اے صاحب اکرام، یاد النعماء والجود، اے عطا کرنے والے، اے احسان کرنے والے، یاد المن والطول، بعد میں ہے یہ ایسے کریے۔ اچھا یہ آیت اللہ جواد عاملی سے مسئلہ پوچھ گیا، کہا جس کے داڑھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ روایت میں ٹھڈی پکڑنے کا تذکرہ نہیں ہے، داڑھی پکڑنے کا تذکرہ ہے۔ اب آپ اسے اپنے پہ نہ لے جائیے، ویسے صادق حسن صاحب ہوتے تو آپ ہی پہ فٹ کرتے اسے تو، لیکن میں تھوڑا سا بچہ ہوں، وہ بزرگ ہیں، میں آپ پہ فٹ کیوں کروں؟ تبھی آپ میرے پہ نہ فٹ کر دیں، پتہ نہیں کیا کیا سمر۔ تو اس میں جواد عاملی سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جن کے داڑھی نہیں مثلا خواتین ہیں،
ان کے داڑھی نہیں ہوتی، یہ بچہ ہے، یہ بیٹا ہے، اس کے داڑھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا شیبتی سے مراد سفید بال نہیں ہے، شیبتی سے مراد ہے ناتوانی۔ پروردگار میں کمزور ہوں، میرا جسم کمزور ہے، میرے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے۔ تو آپ اتنی اچھی دعا مانگ رہے ہیں نماز کے بعد، تو انشاءاللہ رجب میں اس لائق بن جائیے کہ جہنم آپ کے اوپر حرام ہو جائے۔ آج جس کی ولادت ہے وہ ایک نکتہ سن لیجئے، شیروں پہ دو داد تو بعد میں دیں گے، پہلے سن لیجئے۔ اس امام کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ نام علی ہے، لقب مرتضی ہے۔ ارے نہیں بھائی، توجہ ہی نہیں دی۔ نام علی ہے، لقب مرتضی ہے۔ ہمارے یہاں خالی پہلا مرتضی نہیں ہے، ہمارا 10واں بھی اللہ کی مرضی کا مالک ہے۔ تو لقب ہے ہادی، لقب ہے عسکری۔